اب انسان جو ہے یہ کیسے انسان کیسے بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب واہ، انسان کیسے بنے گا؟ آج اس کا فارمولہ دے دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی. میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ابھی آپ کی باتوں سے جو امپریس ہو رہا ہوں، مطلب جو سیکھ رہا ہوں کہ ہم انسان ہے ہی نہیں ہیں. ہم اخلاقی طور پہ بہتر ہو جائیں دین بھی انسان پورے نہیں ہیں اگر ہم صحت مند ہی نہیں ہیں. یہ پتہ ہے انسان کیسے بنے گا؟ لفظ انسان کے ہی 5 سپیلنگ ہے اور اسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اسی کے اندر ہے. الف نون سین الف نون. او ویری گڈ. اب سنیے گا، پہلا لفظ کیا ہے؟ الف. میں 5 کو غور کر لیجئے گا، اگر یہ 5 پہ عمل کرتا ہے تو انسان ہے، اور اگر ان 5 پہ عمل نہیں کرتا، ایک پہ بھی نہیں کرتا، کسی پہ بھی، تو یہ انسان پھر نہیں ہے. اچھا بالکل ایسے. اب کیسے ہوگا؟ الف پہلا لفظ کیا ہے؟ الف. اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والا ہو. بالکل بے شک. پہلا لفظ الف. اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والا ہو. نون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو. بالکل. سین سلامتی چاہنے والا ہو. الف امر بالمعروف کرنے والا ہو. اور نون نہیں عن المنکر کرنے والا ہو تو انسان بنے گا، ورنہ نہیں سر، بن ہی نہیں سکتا. واہ 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 ڈاکٹر صاحب چھا گئے، خوبصورت انداز سے سمجھا. الف اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ نہ ملاقات ہونی ہے، قیامت آنی ہے، وہ اتنے ایمان ہے، وہ نہ ملاقات ہونی ہے، تو اللہ نہ ملاقات جڑا یقین رکھدا ہوئے وہ غلط کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں غلط کرے گا. نون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو تو انسان ہوگا. پہلا اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو. سین سلامتی چاہنے والا، امن پیس والا ہو. الف امر بالمعروف، قرآن چ اللہ نے کہا جڑے میں کام تانوں آکھے نے اجازت دیتی ہو کرو. نون نہیں عن المنکر جڑے کماں تو روکیا ہے باز آ جاؤ. تے پھر انسان بنے گا. تے جے 5 سپیلنگ دے وچوں ایک سپیلنگ بھی وچ نہیں تے مینوں ادا انسان بنا کے بہاؤ، کوئی ایک سپیلنگ کڈو وچوں. سر وہ آخری نہیں پورا سر، اسی وہ کر ہی نہیں رہے. ہم وہ کھانا سنبھال کے رکھ رہے ہیں. میں کیا خوبصورت انداز. اب میری اور آپ کی جس طرح بات ہو رہی ہے، اب میں قرآن کو آپ سے ذرا لذت آشنائی کرانے کا صرف ایک تھوڑا سا ایک جھلک دکھانے لگا. رب العالمین، رحمت للعالمین، ذکر العالمین، تمام جہانوں کا رب، انہیں ہمیشہ رہنا ہے، ہر جہان سے رہنا ہے، ہر جہان دا رب ہے. رحمت للعالمین، عالمین تمام عالموں کا رحمت للعالمین، ہمارا نبی. تمام جہانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ذکر العالمین قرآن ہی ہے، اور کوئی کتاب نہیں جی. ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. اب جس کے ساتھ عالمین کا لفظ آیا نا سر، وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوداں ہے، ہمیشہ باقی رہنا ہے. اسی اتھے آئے، اتھوں نکل کے کدھر چلے جانا ہے. کسی وقت یہ ویڈیو ہماری ویڈیو تک رہ جانی ہے، ہم نہیں ہوں گے. اب یہ دیکھیے گا کہ قرآن جو ہے یہ زندہ و جاوداں کتاب ہے. یہ آپ اس سے کبھی بات کرنا تو سیکھنا شروع کریں. اس سے کبھی قرآن کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب میں وہ آپ کی یہ بات سے اتنا میں معذرت چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم کہیں سے چلے جائیں گے، یہ عالمین والا تو رب رہے گا، رحمت بھی رہے گا. وہ جتھے لے کے جائے گا اوتھے بھی وہی رب اور رب ہوئے گا. میں ادھر ہی پہنچا ہوں کہ ہمارا عالم چینج ہونا ہے، اس نے رب وہی رہنا ہے. سر اسی انتقال ہونا ہے، انتقال منتقل ہونا ہے. بالکل ایسے اے لباس ہے نا، اس عالم کا رب بھی وہ ہے. اس جسم کا یہ لباس ہے، اس روح کا یہ جسم لباس ہے. یہ جو اندر بولتا ہے نا، یقین کریں ایک دن آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے تو لوگ پتہ کیا کہیں گے، یار وہ کوئی یہ نہیں کہے گا یہ جمیل بہت اچھا بولتا تھا، یہ ڈاکٹر جمیل، یہ طبیب جمیل، یہ جمیل مہروی، یہ جمیل حیدر یہ بولتا تھا. نہیں سر، اس کے اندر جو بولتا تھا ایک دن اس نے وہ بننا ہے. یہ لباس ادھر پڑا ہوگا، یہ جسم ادھر پڑا ہوگا، اس میں سے روح نکل جائے گی، روح جائے گی جدھر سے آئی اس نے لے جانی. بالکل یہ لباس جو روح کا لباس اس جسم کا جو دیا گیا، اس جسم کو جسم دیا گیا اس روح کو، یہ لباس
ادھر ہی رہ جانا ہے. یہ اس خطے کا تھا, ایسے ہی ادھر رہ گیا, اور اس دن کوئی نہیں کہتا کہ یہ وہ تھا. یہ کہیں گے یہ میت ہے, میت اتنے دفنائی جائے گی, اتنے بجے اٹھائی جائے گی, اتنے بجے یہ ایسے نلائی جائے گی, میت اتنے بجے اٹھائی جائے گی وغیرہ وغیرہ نا, جنازہ ہو جائے گا, جنازے کی بات ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اس دن کوئی نہیں کہتا کہ یہ کون تھا جو بولتا تھا, جو اس کے اندر بولتا تھا وہ تو نکل گیا, پیچھے کیا پڑا ہے, لباس. تو یہ جو لباس, جو روح کا لباس ہے نا, وہ یہ جسم ہے. ہمیں اپنی فطرت اور نیچر کو اس کے مطابق جینے دیں, اس کے مطابق زندگی کرنے کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر رکھیں, اور یعنی تر و تازہ کھائیں, کھانے کو سنبھال کے نہ رکھیں. جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ ساری میں چاہوں گا کہ ریپیٹ کریں, سنیں کہ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بیماری کیا, ہر بیماری کا علاج ہوگا ڈاکٹر صاحب. اب آپ کیا دیکھیے, مجھے نا آپ نے اتنا سمجھا دیا نا, اب آپ کو جو آپ سمجھانے لگا ہوں نا, وہ آپ کے لیے ایک اور چیز ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ, سورہ العنکبوت کی آیت ہے, جو لوگ ہمارے بارے میں فکر و عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں. اب فکر و عمل کیا ہے؟ فکر ہوتا ہے سوچنا, تھاٹ, تھنک, اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں. فکر و عمل جو پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتے ہیں, بالکل ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بارے میں فکر و عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. ان پر اپنی راہیں کھولتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا, جسے کہتے ہیں یار بڑے راستے کھلے نہیں. ٹھیک. اب آگئی بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ قرآن کے ساتھ, کبھی آپ کسی دن قرآن کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اس کے ساتھ بھی ایک انٹرویو کریں, اس کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کریں, اس کے ساتھ بھی گپ شپ لگائیں. یقین کریں, میں آپ کو ابھی ثابت کر دوں گا قرآن زندہ, اور کیسے زندہ ہے اور کیا کچھ ہے. قرآن کا دل ہے, بالکل یاسین ہے نا, آپ کا بھی دل ہے. تو جس کا دل ہو وہ زندہ ہوتا ہے نا, بالکل. جس کا دل ہی نہیں ہے اس کا وہ زندہ بھی نہیں ہے. انسان کا دل, اب اس پہ غور رکھیے گا. ایک دن کا بچہ ہو, ایک ہفتے کا ہو, ایک مہینے کا ہو, 1 سال کا ہو, 5 سال, 10 سال, 15, 20 سال, 100 سال, 50 سال, جتنا بھی ہو, چھوٹا قد, بڑا قد, اس سے بڑا قد, دنیا کا سب سے لمبا ترین, دنیا کا سب سے چھوٹا ترین شخص, مختلف لوگ آپ کو ملیں گے, ہائٹ مختلف ہوگی. لیکن آپ ایک دن کے بچے کا اور ایک بڑے کا سیم سائز, پاؤں سے لے کے سر تک اس کو کھڑا کر کے اس کی ٹوٹل ہائٹ پیمائش کر لیں, کتنی ہے, جتنی بھی ہو وہ نوٹ کر لیں, اور پھر پاؤں سے لے کے اس کی یہ 6 7ویں پسلی جہاں دل ہے یہاں تک اس کی پیمائش کر لیں. دونوں پیمائشوں کو ایک دوسرے کے اوپر تقسیم کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا کہ اس پوری باڈی میں سے, پوری باڈی, ہول باڈی کا جتنا بھی سائز ہے, چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو یا 10 سال کا یا 50 سال کا, یا لمبا یا چھوٹا, ہارٹ کی پرسنٹیج ایک ہی نکلے گی, اور وہ ہے 74%. اللہ نے انسان کا دل 74% میں اس کی باڈی کے اندر فٹ کر دیا. قد بڑھے گا, دل اتھے فٹ ہے, اور پرسنٹیج سب کی ایک ہے, نکال کے دیکھ لیں. اب میں دوسری طرف آنے لگا ہوں. آپ نے کہا قرآن کا دل سورہ یاسین, ٹھیک ہے, بسم اللہ سے والناس تک میتھمیٹکس کی روح سے کسی بھی طریقے سے پیمائش کر لیں 74%, اور اس کے بعد بسم اللہ سے سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک اسی میتھڈ سے پیمائش کر لیں. دونوں پیمائشوں کو ایک دوسرے کے اوپر تقسیم کریں, آپ کے پاس وہاں بھی جواب 74% آئے گا. ایسے ہی ہے, بیٹھے بٹھائے, یعنی دونوں کی پرسنٹیج بھی ایک ہی لیول ہے. اور اللہ نے قرآن بھی آپ کو جو دیا نا, یہ بھی اس کا معجزہ ہے, اور یہ بھی یہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے, یہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. آپ اس سے سوال کریں, آپ کو جواب دے گا, نہ دے تو پھر کہیں. سارا ہر بات کا جواب ہے. بیم. تو اس لیے ہمیں قرآن سے لذت آشنائی, قرآن سے فرینڈشپ, اللہ سے فرینڈشپ کرنی چاہیے.